السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر به ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ۔ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو ہم نے میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو ہم نے تم کو عطا کی، اور مجھ سے جو عہد کیا تھا اس کو پورا کرو۔ میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا میں پورا کروں گا، اور مجھ سے ہی ڈرو، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کی، یعنی قرآن کریم پر۔ یہ کتاب اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے ساتھ ہے، اور تم پہلے انکار کرنے والے نہ بنو۔ اس کتاب کا انکار کرنے والے تم پہلے نہ بنو، اور میری آیات کو تھوڑی قیمتوں پہ مت بیچو، اور ڈرو تو صرف مجھ سے ہی ڈرو۔ معزز سامعین اکرام، یہ سورۃ البقرہ ہے۔ سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2، اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 41 یعنی آیت نمبر 40 اور 41، یہ دو آیات تلاوت کی گئی، اور ان دونوں آیات کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ معزز سامعین کرام، اب یہاں سے گفتگو کا رخ، جو خطاب کا جو رخ ہے وہ بنی اسرائیل کی طرف مڑ گیا ہے، اور آگے کئی رکوع تک مسلسل یہ خطاب کا جو رخ ہے وہ بنی اسرائیل کی طرف ہی رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو صورت ہے یہ مدینے کے اندر نازل ہوئی، اور مدینے کے اندر اسلام کی مخالفت کرنے والوں میں ایک طبقہ یہودیوں کا بھی تھا جو بکثرت مدینے کے اندر آباد تھے۔ یہ یہودی، ان کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ سیدنا اسحاق علیہ السلام سے لے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً 4000 انبیاء کرام علیہم السلام ان کے درمیان آئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت ہی زیادہ علم و فضل دیا نبیوں کے آنے کی وجہ سے۔ ان کے اوپر کتابوں کے نازل ہونے کی وجہ سے لوگوں کے درمیان ان کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی، یہودیوں کی۔ لوگ ان کو اہل کتاب کہتے تھے، علم والے کہتے تھے، سوالات ان سے پوچھتے تھے۔ محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ نعمتیں اس قوم پر کی ہیں، لیکن جب وقت گزرا اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو بہت سارے عیب ان کے اندر آ گئے اپنے علمی برتری کی بنیاد پر۔ اور یہ جو نبی آیا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی ہمارے خاندان سے نہیں ہے، اسحاق کی قوم سے نہیں ہے، بلکہ اسماعیل کی قوم سے ہے۔ اس حسد کی بنیاد پر ان لوگوں نے اسلام کا پہلے انکار کر دیا، سب سے پہلے انہوں نے اسلام کا انکار کر دیا۔ لہٰذا آگے جو آیات آ رہی اس میں انہی چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مفصل تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ یہ جو بنی اسرائیل میں جو اسرائیل کا جو لفظ ہے، اس سے مراد یعقوب علیہ السلام ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ امام ابو داؤد الطیالسی اپنی کتاب مسند کے اندر، اور امام احمد اپنی کتاب مسند احمد کے اندر روایت نقل کیا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہودیوں کی ایک جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے سوال کرتے ہوئے کہا، بہت لمبی حدیث ہے جس میں سوال کرتے ہوئے کہا کہ کیا تم کو معلوم ہے کہ اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام ایک مرتبہ شدید بیمار پڑے؟ تو جواب میں یہودیوں نے کہا کہ یقیناً ہم لوگوں کو معلوم ہے۔ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے اللہ تو ان کے اوپر گواہ رہا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ یعقوب علیہ السلام کا جو لقب تھا وہ اسرائیل تھا۔ سامعین کرام، حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ تفسیر الطبری کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے عبداللہ۔ اسرائیل جو یہ عبرانی ہبرو زبان کا لفظ ہے، عبرانی زبان کا لفظ ہے جس میں توریت نازل ہوئی، اور اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے عبداللہ، اور یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے جو اسحاق علیہ السلام کے جو یوسف علیہ السلام کے والد صاحب ہیں، اسحاق کے بیٹے ہیں اور یوسف علیہ السلام کے والد ہیں، اور ابراہیم خلیل اللہ کے پوتے ہیں یعقوب علیہ السلام، انہی کا جو ہے لقب ہے اسرائیل ہے۔ اور اس اعتبار سے یا بنی اسرائیل کا مطلب یہ ہوا کہ اے اسحاقی اور اے یعقوب کی اولاد، اے یعقوب کی اولاد، یا پھر اسرائیل سے مراد اے یہودی قوم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہودیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، جو نعمتیں میں نے تم پر کی ہیں، تم کو عطا کی ہیں، ان نعمتوں کو یاد کرو۔
یاد رکھیے گا، بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں کی ہیں، من سلوہ انہی کے اوپر نازل ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون جیسے ظالم قوم سے ان کو آزادی دلوائی تھی۔ جب بھی وہ کچھ چاہتے موسیٰ علیہ السلام کے پاس بولتے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیزیں ان کو عطا کر دیتا تھا۔ تو بہت ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل قوم پہ نازل کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو نعمتیں میں نے تم کو عطا کی، میری ان نعمتوں کو یاد کرو، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور مجھ سے جو عہد اور وعدہ تم لوگوں نے لیا ہے اس وعدے کو تم پورا کرو، مجھ سے جو وعدہ اور عہد کیا ہے تم لوگوں نے اس وعدے کو پورا کرو، اور میں نے جو تم کو وعدہ دیا ہے میں پورا کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں سے، بنی اسرائیلیوں سے کیا وعدہ لیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں سے یہ وعدہ لیا تھا کہ جو کتاب توریت تمہارے لیے نازل کی گئی ہے اس توریت کی تم پیروی کرو، اس کے حکموں کی پیروی کرو، جیسے توریت کہتا ہے ویسے زندگی گزارو۔ اور میرا وعدہ کیا ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کیا وعدہ کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم توریت کی پیروی کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ہمیشہ سرخرو رکھے گا۔ اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں سے وعدہ لیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں سے یہ بھی عہد کیا تھا بنی اسرائیل سے کہ میرے جب بھی نبی آئیں گے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب بھی نبی آئیں گے، یا توریت کے نازل ہونے کے بعد جب بھی نبی آئیں گے تو اس نبی کا تم کو جو ہے اس نبی کی پیروی کرنا، اس نبی کے اوپر ایمان لانا ہے اور ان کا ساتھ دینا ہے، ہر اعتبار سے ان کو سپورٹ کرنا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کیا وعدہ کیا تھا کہ اگر تم توریت کی باتوں پر، توریت کے حکموں پر تم عمل کرو گے اور میرے جو بھی انبیاء آئیں گے ان پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ان کا سپورٹ کرو گے، ان کا ساتھ دو گے اور ان کے حکموں کی پیروی کرو گے تو ملک شام میں ہمیشہ تم کو آباد کر کے رکھا جائے گا۔ ملک شام کے اندر، یہ وہی ملک شام ہے جس کے اندر فلسطین بھی آتا ہے۔ تو ملک شام میں ہم تم کو ہمیشہ جو ہے آباد رکھیں گے۔ لیکن جیسے جیسے زمانہ گزرا ان لوگوں نے وعدہ تو کر لیا، اقرار تو کر لیا کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کریں گے، لیکن ایسا انہوں نے کیا نہیں، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو در بدر بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا۔ سامعین کرام، اب چونکہ آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں اور اب ان کو بتلانا ہے کہ دیکھو تم اپنے وعدے کو پورا کرو، لیکن ان لوگوں نے کبھی بھی وعدے کو پورا نہیں کیا، ہمیشہ بدنیتی کی، ہمیشہ بد کرداری کی، پیسے لے کر کے لوگوں کو غلط مسئلے بتلائے، پیسے لے کر کے غلط مسئلے بتلائے، جیسا کہ آج بھی ہوتا ہے۔ ایسا لوگوں سے لالچ ہوتی ہے تو اس کے حساب سے مسئلہ بتلا دیا جاتا ہے۔ یہ بہت ساری مثالیں اس کی، مثالیں میں نہیں دے سکتا ہوں، یہاں پر صرف ایک یاد دہانی کے لیے بتلایا ہے۔ یہودیوں کے اندر جو خرابی آئی تھی وہ یہ خرابی آئی تھی کہ ان لوگوں نے بد کرداری کی، بدنیتی کی، توریت کے حکموں کی مخالفت کی، پیسے لے کر کے لوگوں کو غلط مسئلہ بتلایا، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، اللہ اور اس کی کتاب سے دور کرنے کی کوشش کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر سمجھایا کہ دیکھو اوفو بعہدی، جو عہد اور وعدہ تم نے مجھ سے کیا تھا اس عہد اور وعدہ کو پورا کرو، جو عہد اور وعدہ میں نے تم سے کیا ہے میں تم کو پورا کروں گا۔ سامعین اکرام، یہاں پر بات کو روک کر کے ہم یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ یہودیوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلم قوم کو ہی سر بلند کیا تھا، اور اس طرح سے سر بلند کیا تھا کہ مٹھی بھر لوگ مکہ اور مکہ کے بعد مدینہ سے اٹھے اور بعد میں پوری دنیا کے اوپر چھا گئے۔ صحابہ کرام کے بعد تابعین اور جو ثقہ جو مسلمان گزرے اس روئے زمین سے، وہ لوگ پوری دنیا پر چھا گئے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بھی وعدہ لیا تھا، جس طرح سے یہودیوں سے وعدہ لیا تھا ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کے ذریعے سے مسلمانوں سے بھی وعدہ لیا تھا۔ کیا وعدہ لیا تھا؟ انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم ایمان والے بن کر کے رہو۔ لیکن مسئلہ کیا بنا کہ مسلمان نام کے صرف مسلمان رہ گئے، نام کے صرف مسلمان رہ گئے۔ آپ کو بہت زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، آپ اپنے سماج و معاشرے میں دیکھ لیجیے، آج اسی مسجد کو آپ دیکھ لیجیے، اس مسجد سے جڑے ہوئے بہت سارے مسلمان ہیں، لیکن ابھی فجر کا وقت ہے، کوئی نہیں ہے موجود۔ جن لوگوں کو اللہ نے توفیق دی وہ آئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی تعداد ہے اتنی ہی تعداد ابھی اپنے گھروں میں سوئی ہوئی جو مسجد سے ریلیٹڈ ہے۔ دوسروں کی بات چھوڑ دیجئے، ہم یہاں پر کسی بات کہہ دینا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ ہم لوگوں نے کیا کر کے رکھا ہے کہ ہم ایمان والے بن کر کے رہیں گے۔ اللہ نے ہم سے کیا وعدہ کر کے رکھا ہے کہ ہم تم کو دنیا کے اندر سر بلند کر دیں گے۔ لیکن جب ہم نے اپنے وعدہ کو پورا نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہم کو ہمارے حال پر چھوڑ دیا، جاؤ جو بننا ہے بن جاؤ۔
جس طرح سے ذلیل و رسوا ہونا ہے ہو جاؤ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اسی طرح سے یہودیوں کو بھی اس زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جو اللہ سے تم لوگوں نے وعدہ کیا ہے اس کو تم پورا کرو، اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا ہے وہ تم کو پورا کرے گا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ سے ہی ڈرو. اور اس کے بعد مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، جو کتاب میں نے نازل کی ہے اس پر ایمان لاؤ. کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا نازل کی؟ یہی قرآن کریم. اللہ نے آگے مزید فرمایا کہ یہ جو قرآن کریم ہے مصدقا لما معکم، تمہارے پاس جو کتاب توریت ہے اس کی بھی تصدیق کرتی ہے. یاد رکھیے یہ جو قرآن کریم ہے وہ یا اس سے پہلے انجیل ہو، توریت ہو، زبور ہو، یا جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ان تمام کتابوں میں عقیدہ بالکل سیم ہے، نبیوں کی خبریں بالکل سیم ہیں، اور اسی طرح سے جو قیامت کے حال اور احوال بیان کیے گئے سب میں ایک دم ایک ہی طرح کی ہے. صرف حکم حالات کے حساب سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کچھ اور تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ اور ہوا، پھر ہم لوگوں کو کچھ اور حکم ملا ہے. یہ صرف حکموں میں تبدیلی ہے، وگرنہ عقیدہ، نبیوں کی خبریں اور آخرت کے بارے میں جو بھی ڈیٹیلز ہیں تمام کتابوں کے اندر سیم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے کہا کہ یہ کتاب جو قرآن کریم ہے اس پر ایمان لاؤ، کیونکہ یہ تمہارے ساتھ جو کتاب ہے توریت اس کی تصدیق کرتی ہے. اور آگے مزید فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، دیکھو تم پہلے انکار کرنے والے نہ بنو، پہلے انکار کرنے والے نہ بنو، اور میری آیات کو تھوڑی قیمت پر نہ بیچو، اور ڈرنا ہے تو صرف مجھ سے ہی ڈرو. پہلے انکار کرنے والے نہ بنو کیا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بتلانا ہے کہ تم اہل کتاب ہو، تمہارے اوپر اللہ نے کتاب نازل کی، تمہارے علم کا لوہا سب لوگ مانتے ہیں، تم جیسا کرو گے تم کو دیکھ کر کے عرب کی جو امی قوم ہے وہ بھی ویسا ہی کرے گی، تم جیسا کرو گے تمہارے آنے والی نسل بھی ویسا ہی کرے گی. اگر تم آج انکار کرتے ہو تو تم سب کا انکار کرنے والے بن جاؤ گے، تمہارے انکار کو دیکھ کر کے لوگ بھی انکار کر دیں گے، سب کا وبال تمہارے اوپر آ جائے گا. لہذا تم پہلے انکار کرنے والے نہ بنو. ابھی دیکھیے سماج و معاشرے میں بھی کیا ہوتا ہے، کیوں کہا گیا ہے کہ جو علماء کرام ہیں وہ عملی اعتبار سے مضبوط رہیں؟ کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ علماء کرام کو دیکھ کر کے ہی عوام عمل کرتے ہیں. اگر علماء کرام عملی اعتبار سے مضبوط رہیں گے، وہی کام کریں گے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی ہوگی، یقینی طور پر قوم بھی ویسا ہی کرے گی. لیکن وہی علماء کرام اگر دنیا پرستی پہ چلے آئے، پیٹ پرستی پہ چلے آئیں، لوگوں کو دیکھ کر کے عمل کرنے لگے، لوگوں کو دیکھ کر کے فتویٰ دینے لگے، تو پوری قوم بھی ویسے ہی بن جاتی ہے، قوم بھی انہی کے پیچھے چلی جاتی ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہودیوں کو کہا کہ تمہارے علم و فضل کی دھاک ہے لوگوں کے اوپر، لوگ جانتے ہیں کہ تمہارے پاس کتاب ہے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے، تم اللہ کی کتاب پڑھنے والے ہو، لہذا تم کو چاہیے کہ اس قرآن کریم کا پہلے اقرار کر لو، اس قرآن کریم کا تم انکار کرنے والے نہ بنو. کیونکہ تم انکار کرو گے تمہارا دیکھ کر کے یہودی، تمہارے دیکھ کر کے عرب کے لوگ بھی انکار کر دیں گے، تمہاری نسل کے لوگ بھی انکار کر دیں گے، اور سارا وبال تمہارے اوپر پڑ جائے گا. لہذا تم لوگوں سے نہ ڈرو. اللہ نے فرمایا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اگر ڈرنا ہے تو صرف مجھ سے ڈرو. محترم سامعین کرام، اس صورت میں بھی آگے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری نصیحتیں ہیں جو اگرچہ ڈائریکٹ یہودیوں کو کیا گیا ہے، لیکن اس میں ہمارے لیے بہت ساری نصیحتیں ہیں جس کو ہمیں غور و فکر کرنا ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر ٹھنڈے دل سے غور و فکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع و فرما بردار بنائے. صحابہ کرام کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا